دوستو جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ کے آخر میں دیکھا تھا کہ ارطغرل صاحب عبد الرحمن کو کہتے ہیں جاؤ اور منگول سپاہیوں پر نظر رکھو۔ اس ایپیسوڈ میں ادھر سرائے میں رات کے وقت تاجر مکیس اور حکیم صاحب کاغذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دارکوس بھی اپنے مخصوص انداز میں ان کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک بلگی خاتون آ جاتی ہیں اور وہ تاج بھی وہاں آ جاتا ہے اور حکیم ارطغرل صاحب اسے کہتے ہیں کئی قبیلے کے تمام کاغذات اس میں ہیں، اس میں سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ بلگی خاتون اس کاغذات کو لے کر ان کا جائزہ لیتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے ارطغرل صاحب کی ذاتی جائیداد کہاں ہے؟ تو حکیم صاحب کہتے ہیں ان کی ذاتی ملکیت میں صرف ان کی آبائی تلوار اور ان کا گھوڑا ہے۔ ارطغرل صاحب کی واحد دولت ان کی عزت ہے۔ تو اتاج کہتا ہے ہم آپ کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ یہ بلگی خاتون کہتی ہے جب ارطغرل صاحب آئیں گے تو ہم ان سے بھی بات کریں گے اور اتاج صاحب کل سے موصولات اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں بہتر ہوگا کہ ارطغرل کے آنے کے بعد کام شروع کریں، اگر آپ ایسا کریں گی تو یہ ہمارے درمیان کھلی دشمنی قائم کرے گی۔ دوسری طرف خیمے میں عثمان اپنے خنجر کو تیز کرنے میں لگا ہوتا ہے، پاس بیٹا ساوچی اس کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عثمان کو تیکلس کی بیٹی سے کی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں کہ میں تمہیں ہار لا کر دوں گا۔ پھر اسے اپنے بابا کی باتیں یاد آتی ہیں جب انہوں نے کونیا جانے سے پہلے کہا تھا کہ شکار کرنے اکیلے مت جانا، یہ میرا حکم ہے اور میرا حکم تمہیں ماننا ہوگا۔ اتنے میں ساوچی کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اپنا تیر کمان اور خنجر چھوڑو۔ مگر عثمان کہتا ہے میں شکار کرنے جا رہا ہوں، اس تیتر کو ماروں گا جسے میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا۔ تو ساوچی کہتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے، بابا نے سختی سے منع کیا ہے، وہاں خطرہ ہے۔ ادھر سگود بازار کے تاخانے میں کمانڈر رائس اپنے سپاہیوں کے ساتھ دارکوس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں دارکوس آ جاتا ہے تو کمانڈر رائس کہتا ہے گورنر تیکلس کا انتظار کر رہا ہے، اس نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے بندے بھیجے ہیں، اسے پتہ نہیں کہ وہ کائی قبیلے میں ہے ورنہ وہ ارطغرل کو اس سے مانگتا۔ اگر تیکلس نے گورنر کے آگے ہمارے راز کھول دیے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو دارکوس کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تیکلس کی دیے گئے زہر سے جلدی مر جائے گا، اس کی بیٹیاں اپنی بابا کے مرنے کے بعد قبیلے سے چلی جائیں گی، ہم ان کو راستے میں قتل کر دیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے کل اتاج اور موصولات اکٹھے کرنے والے ریاستی بندے دوسرے قبیلے کی طرف جائیں گے، ہم سب مل کر ان کو راستے میں ختم کر دیں گے۔ ایسا کرنے سے بلگی خاتون اور اس کا خاندان اس کا ذمہ دار ارطغرل کے بیٹے گندوز کو سمجھے گا، کیونکہ گندوز نے عمر کی گردن پر خنجر رکھا تھا۔ ادھر جنگل میں ارطغرل صاحب صبح کے وقت بیس بدلے کار خدا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور منگول کڑے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی ان پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے کافی منگولوں کو مار دیتے ہیں۔ پھر ایک منگول صندوق اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ارطغرل صاحب دور سے تیر کا وار کرتے ہیں اور اس کا صندوق اس تیر سے گر جاتا ہے، لیکن وہ دو منگول صندوق چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی جاڑیوں سے نکل آتے ہیں، تیر چھوڑ کر اپنی تلواروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں ایک بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ پھر وہ منگول کمانڈر موقع دیکھ کر اس صندوق اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر ارطغرل صاحب تیر مار کر اسے زخمی کر دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی اس کمانڈر کو گھیر لیتے ہیں تو وہ کمانڈر کہتا ہے یاد رکھو میں تمہارا بھی ان سرداروں جیسا حال کروں گا جنہیں تم نے ہمارے سامنے قتل کر دیا تھا۔ ارطغرل صاحب کہتے تمہاری قسمت اچھی تھی، اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی ورنہ میں تمہیں ادھر ہی مار دیتا۔ اگلے ہی لمحے کمانڈر ارطغرل صاحب پر وار کرنے والا ہوتا ہے لیکن ارطغرل صاحب تیر مار دیتے ہیں اور پھر تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جیسے ہی صندوق کے اوپر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو انہیں اس سے تالا لگا ہوتا ہے جس کی چابی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ دوسری طرف جنگل میں منگول سپاہی جو صندوق چھوڑ کر بھاگے تھے، ایک سپاہی کہتا ہے صندوق کی چابی میرے پاس ہے، اگر انہوں نے چابی کے بغیر توڑنے کی کوشش کی تو پھر ان کے پاس تعویذات بیکار جائیں گے، وہ چابی لینے ہمارے پیچھے ضرور آئیں گے، ہم انہیں جال میں پھنسا کر یہ معلوم کریں گے کہ وہ کون ہے، فی الحال ہمیں امیر بہاؤالدین کی طرف جانا ہے۔ ادھر ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں چابی ان جاسوسوں کے پاس ہے، اس کے اندر اہم دستاویزات ہیں جو چابی کے بغیر کھولنے سے خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ ترگت اور مارگم کو کہتے ہیں جاؤ اور ان جاسوسوں کا پیچھے کرو اور ان سے چابی لیے بغیر واپس نہ آنا، اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جاسوس کون ہے تو اور کس کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کا انجام ضرور ملے گا۔ دوسری طرف عثمان ساوچی سے چھپ کر نکل جاتا ہے، جیسے ہی ساوچی کو پتہ چلتا ہے وہ بھی عثمان کے پیچھے نکل جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں عثمان گھوڑے پر سوار ہو کر غار ڈھونڈنے نکلا ہوتا ہے۔ دوسری طرف خیمے میں تیکلس کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے، اس کی بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں۔ ادھر گندوز ایران کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، اسی دوران ایران اور اس کی دوست وہاں آ جاتی ہیں۔ گندوز اور ایران دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایران کہتی ہے جب آپ نے پہلی بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں بہت خوش تھی۔ پھر ایران کچھ لمحے کے لیے پریشان ہو جاتی ہے۔
تو گندوز کہتا ہے کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ تو اس ایران کہتی ہے ایسا نہ ہو ہمارے یہ دن ختم ہو جائے۔ تو گندوز کہتا ہے اللہ نہ کرے، اگر ایسا ہوتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، ہمارا یہ بچپن ہمیشہ زندہ رہے۔ پھر ایران کی دوست اسے آواز دے کر کہتی ہے ان کے سپاہی آ رہے ہیں، تو وہ گندوز کو الوداع کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جنگل میں دارکوس اور اس کے سپاہی ابلگی خاتون کے سپاہیوں کے تعاقب میں گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اتاج بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ موصولات اکٹھی کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ ادھر جنگل میں عثمان کو وہ ہار مل جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اتنے میں ساوچی اسے ڈھونڈنے کے لیے آ جاتا ہے۔ عثمان اسے آتا دیکھ کر وہ ہار چھپا لیتا ہے اور اپنا بیس بدل کر تیر کمان نکل کر شکار جیسا حلیہ بنا لیتا ہے۔ ساوچی اس کے قریب آ کر کہتا ہے تم کسی کو بتائے بغیر آ گئے ہو؟ تو عثمان کہتا ہے میں تیتر کا شکار نہیں کروں گا تو پھر بڑا سپاہی کیسے بنوں گا؟ ساوچی کہتا ہے میں گھر والوں کو بتائے بغیر آیا ہوں، جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ عثمان ساوچی کی بات نہیں سنتا اور جنگل میں بھاگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ساوچی بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دارکوس اور اتاج کے سپاہیوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ سب ایک دوسرے پر تلوار اور خنجروں سے حملہ کرتے ہیں۔ دارکوس اتاج کو کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ قبیلے سے نہ نکلنا۔ دارکوس اتاج کو یہ دکھاتا ہے کہ ہم گندوز کے آدمی ہیں۔ آخر میں اتاج کہتا ہے ہمیں سمجھ گیا ہوں کہ تم کس کے کتے ہو۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاس عثمان اور ساوچی ان کی آواز سن کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اتاج کو لڑتا دیکھ کر کہتے ہیں یہ ابلگی خاتون کے سپاہی ہیں۔ اتاج اپنے سپاہیوں کو مرتا دیکھ کر گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر دارکوس جاتے جاتے اسے تیر مار دیتا ہے۔ وہ زخمی ہو جاتا ہے لیکن وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دارکوس بھی اپنے سپاہیوں کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور خود بھی چلا جاتا ہے۔ اسی دوران سپاہیوں کو جاڑیوں میں عثمان اور ساوچی نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان اور ساوچی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ساوچی تھوڑا دور ہی جا کر گر جاتا ہے۔ عثمان اسے دیکھ کر کمال کا مظاہرہ کر کے تیر کا چلا کر ایک سپاہی کو مار دیتا ہے اور پھر سے عثمان اور ساوچی بھاگنے لگ جاتے ہیں اور سپاہی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ دوسری طرف قبیلے میں خائمہ خاتون اور حفصہ عثمان اور ساوچی کے خیمے میں نہ ہونے میں پریشان ہوتے ہیں۔ ادھر منگول سپاہی جن کے پاس صندوق کی چابی ہوتی ہے بھاگتے بھاگتے ایک ندی کے پاس آ جاتے ہیں جہاں پر وہ اپنے زخم کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ترگت اور باقی سپاہی بھی ان کے تعاقب میں ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ ترگت اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ انہیں مارنا نہیں بلکہ انہیں زندہ چاہیے اور ان سے چابی لینی ہے۔ ادھر سگود بازار میں ابلگی خاتون اپنی دوست کے ہمراہ ٹہل رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران اتاج زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچ آتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے۔ ابلگی خاتون اس سے بھاگ کر چلی جاتی ہے اور ابلگی خاتون سے کہتی ہے تمہارے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ تو وہ کہتا ہے ہم پر حملہ ہوا ہے، سب نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ اتنے میں حکیم صاحب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ابلگی خاتون کو گندوز کی باتیں یاد آتی ہیں جب اس نے کہا تھا کہ دوسرے قبائل میں مت جانا۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں پہلے ہمیں اس کا تیر نکالنا ہوگا، پھر جو بھی بات ہے بعد میں دیکھ لیں گے۔ پھر وہ اتاج کا تیر نکالتے ہیں اور سب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ تیر ترکوں کا ہوتا ہے۔ حکیم صاحب بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں دارکوس کے سپاہی بالآخر ساوچی کو پکڑ لیتے ہیں اور عثمان نے سپاہی پر تیر تانا ہوتا ہے۔ موقع دے کر ساوچی اس سپاہی کے بازو کو زور سے کاٹتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان تیر چلا کر اس کو وہی مار دیتا ہے۔ پھر ساوچی بھی اسے ڈنڈے سے وار کر کے اس کا کام تمام کر دیتا ہے اور آگے نکل جاتے ہیں۔ ادھر سگوت بازار میں گندوز پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب شخص اور حیرانگی سے دیکھتے ہیں۔ ابلگی خاتون کہتی ہے گندوز یہ تم نے کیا کیا؟ گندوز کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ ابلگی خاتون کہتی ہے زیادہ معصوم نہ بنو، اب زیادہ کھیل کر اب کہتے ہو کیا کیا؟ ابلگی کہتی ہے میرے سپاہی کو تیر لگا ہے جو ایک ترک تیر ہے، جب ہم پہلی بار آئے تھے تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں دوسرے قبائل میں چین سے نہیں رہنے دو گے۔ پھر وہ کہتی ہے تم ابھی بھی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو گندوز کہتا ہے میں جہاں سے بھی آؤں یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ ابلگی کہتی ہے یہ سب کچھ تم نے کیا ہے اور اسے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کا بولتی ہے، مگر گندوز یہ سن کر جھٹ سے اسے ایک تپڑ مار دیتا ہے۔ اگلا وار ابلگی خاتون کا ہوتا ہے جو خنجر سے وار کرنے والی ہوتی ہے، مگر اسی دوران ارطغرل پہنچ جاتے ہیں اور اس کا وار روک لیتے ہیں۔ اسی دوران ابلگی خاتون دوسرے ہاتھ کا خنجر اس کے سینے میں مار دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ اور دوستو یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔